ایک دوسری کو بتایا ہوگا کہ بھاگو بھاگو چلو چلو، محکمہ تو ہے کوئی نہیں، کوئی گورنمنٹ نہیں. یہ طرف کون سی ہے؟ وہ خوشی نصیب لڑکیاں جہاں بھی ہوں گی کیسے کیسے درجات لے کے بیٹھی ہوئی ہوں، اور انہوں نے گایا اور خوشی منائی، اور جیسے الفاظ ہیں ہم دلوں میں اترتے چلے جاتے ہیں کہ ان کو روشنی ہی روشنی نظر آ رہی اور خوشیاں ان کے اوپر چلی. وہ کون سا مقام تھا کہ بابا رتن ہندی نے قبول کیا اور سارے دوستوں کو چھوڑ کر اس کھیل کے ریچلے میدان میں وہ اپنی لاٹھی لے کر چل پڑا کہ میں اوتار سے ملوں گا. اور دیکھیے ہے بڑی خوشی، ایک اس عہد میں پیدا ہوا بندہ تو وہ اس کی خدمت میں حاضر ہے. تو اور بھی ریسرچ کی ہے بہت سے لوگوں نے. ایک جرمن اسکالر ہیں، سب سے زیادہ کام رتن ہندی پر اس نے کیا. ہمارے ایک دوست ہیں اکرام چغتائی، وہ بڑے تحقیق کے آدمی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کو جرمن زبان میں ہے کہ رتن ہندی کون تھے، کب چلے، کیسے رہے. دیکھیے یہ باہر کے لوگ بھی کمال کرتے ہیں، ہمیں تو پتہ تک نہیں. تو وہ کتنی دیر وہاں رہے، کیا کیا باتیں کری ہیں، کیا کیا نہیں. کیوں انہوں نے اپنی تاریخ کو آنے نہیں دیا، کیوں انہوں نے شور مچا کے کہا میرا نام بھی درج کرو. ان کا تو جو عشق پورا ہو گیا. یہ تو ضروری نہیں ہے نا کہ اب رسول سے محبت سے اونچی آواز میں بولنے لگے اور ایک دوسرے کو بتانے لگے. تو یہ رتن ہندی کر سکتا تھا، کمال کا آدمی. جب یہ سب کچھ میں دیکھ چکا اور پڑھ چکا تو پھر میرے دل میں خیال آیا کہ بعض اوقات ایسی حکایتیں بن بھی جایا کرتی ہیں لیکن دل نہیں مانتا تھا. میں بڑی پریشانی میں رہا اور بہت دبدہ میں رہا کیونکہ مجھے اس کا کوئی سورس نہیں ملتا تھا جس کا سہارا لے کر میں ان کے روٹ کو جس راستے سے وہ گئے پہچان سکوں. اور جب وہ آئے تھے بابا رتن ہندی تشریف لائے پہچان. یہ پتہ چلتا تھا کہ وہ واپس حضور کے ارشاد پر اور ان کی اجازت لے کے واپس ہندوستان آئے. تو جب وہ واپس ہندوستان آئے تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے گاؤں ہی گئے ہوں گے اور بٹھنڈے ہی انہوں نے قیام کیا ہوگا. جب یہ اب میری ایک نہایت چھوٹی، میرا درجہ بھی چھوٹا ہے، لیول بھی چھوٹا ہے، سوچ بھی چھوٹی ہوتی ہے، میں نے کہا یا اللہ تو میری مدد کر کہ مجھے یہ پتہ. اب تو پاکستان بن گیا، میں بٹھنڈے جا بھی نہیں سکتا اور پوچھوں بھی کس سے. 1400 برس پہلے کا بات. تو میرے ڈاڑھ میں بلا کا درد ہوا ایک مطلب بہت زیادہ جیسے ہوا کرتا، اور رات بھر میں بیٹھا رہا تکلیف کے عالم میں. صبح میری بیوی اٹھ کے لے گئی. ہم کو ڈینٹسٹ کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ جہاں کون معروف ڈینٹسٹ. وہ گلبرگ میں مجھے ڈاکٹر مسعود کے پاس لے گئی. ان سے ملے، بڑے خوش اخلاق ڈینٹسٹ تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے اورل سرجن. ہماری جو کرکٹ ٹیم تھی اس کے ڈاکٹر تھے کہ منہ پہ جو چوٹ لگتی ہے. پھر ان کے ساتھ دوستی ہوگی، ان سے ملنا ملانا ہو گیا. وہ گھر آتے رہے، ملتے رہے. ان کے والد سے بھی ملاقات ہوئی. وہ کسی زمانے میں اسکول کے رہے اور اب بھی 80 سال کی عمر میں سائیکل پر بیٹھ کر ٹیوشنیں پڑھانے جاتے. اتنے بڑے سرجن کے باپ لیکن ٹیوشنیں پڑھانے جاتے تھے لیکن مفت. کچھ بچے ایسے ان کو پتہ کہ میٹر میں حساب نہیں آتا، الجبرے کے بہت اعلیٰ درجے کے ٹیچر. تو میں ان سے کہتا تھا کہ کوئی چھوٹی سی گاڑی چلیں گے. نہیں، مجھ سے سائیکل چلتی ہے صاحب میاں، میں ٹھیک جاتا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک رہوں گا، آپ گھبرائیں گے. چنانچہ چلتے ہیں. تو ان کی باتوں میں ایک دن انہوں نے بتایا کہ میں کافی سال بٹھنڈا کے گورنمنٹ ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر رہا. میں نے کہا یا اللہ یہ کیسا بندہ آپ نے. میں نے کہا مجھے یہ فرمائیں ماسٹر صاحب کہ وہاں کوئی ایسے آثار تھے جس کا تعلق بابا رتن ہندی کے ساتھ. کہنے لگے ان کا بہت بڑا مزار ہے وہاں پر بابا رتن ہندی کا، اور بڑے چڑھاوے کرتے ہیں، ہندو عورتیں مرد بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں. اور تمہارا یہ دوست جو ہے ڈاکٹر مسعود، میرے گھر 13 برس تک اولاد نہیں.
تو میں پڑھا لکھا آدمی تھا، میں ایسی باتوں پہ اعتماد نہیں کرتا جو بے پڑھے لکھے کرتے ہیں. لیکن ایک دن جا کر میں بابا رتن ہندی کے روضے پہ بڑا رویا. کچھ میں نے کہا نہیں، نہ میں کچھ بولا، اور شرک کا ڈر رہتا ہے پڑے سیانے بندوں کو، نہ میں نے اللہ سے کچھ. مجھے ایسے ہی وہاں جا کے بڑا زبردست ہونا. کہانی مجھے پتا تھی کہ یہ وہاں تشریف لے گئے، میرا دل بڑا ٹھکتا تھا. تو پھر میں گھر آ گیا. تو رات کو مجھے خواب آیا کہ ایک بابا ہندوستانی انداز کا سفید داڑھی اس کی، تو وہ آئے اور کہنے لگے لے اپنا کاکا پھاڑ لیا، پہلا یعنی بھیجا تھے. میں کہی یہ کہاں سے آ گیا؟ تو کہنے لگے میں نے وہ اٹھایا تو وہ بھونی تھا، یعنی اس کا خالی تصور کیا. تو میں کہا بابا جی آپ کون ہیں؟ کہنے لگا میں رتن ہندی ہوں. تو وہاں جا کے جیسے ہی بیوقوفوں کی طرح رویا کرتے، صبر سے چلتے، لمبا سفر کرتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی رکھتے اور ادب سے جاتے. یہ کمال کی باتیں ہیں. کہنے کا یہ مجھے نہیں پتا لاٹھی جاتے ہیں ادب کیوں کہا تھا. میں نے کہا جی اس کا مسئلہ میرے پاس ہے. تو مجھے یہ یقین ہو گیا کہ وہ لڑکیاں حضور جو وہاں تھیں موجود وہ خوش قسمت. ہم کچھ مصروف ہیں، کچھ ہمارے دل اور طرف مصروف ہیں، ہم اس سفر کو اختیار نہیں کر سکتے. لیکن اس سفر کو اختیار کرنے کی تانگ جو ہے، آرزو جو ہے، وہ ضرور دل میں رہنی چاہیے کہ یا اللہ پتہ نہیں یہ ہو سکے گا یا نہیں. لیکن میری تمنا یہ کہ میں اسی راستے پر چلوں جو آرزوؤں والوں کا راستہ ہو، اور جب یہ ہو جائے دل میں پکا ارادہ اور تہیہ تو پھر راستہ ضرور مل جائے. ہم زیادہ سے زیادہ یہ کر دیتے ہیں کہ یہ آپ کو کچھ ملا کسی بندے سے واپس، تیرے پاس کوئی وظیفہ ہے، میرے پاس کوئی وظیفہ ہے، تو یہ ایک اچھا وظیفہ کرنا، لیکن یہ راستہ نہیں. راستہ تو وہی ہوگا پیارے بچوں کہ جو ایک چھوٹے چھوٹے ٹوٹے پھوٹے گھروں سے نکل کر اس ٹیلے کی طرف جاتا ہوگا جہاں وہ لڑکیاں کھڑی ہو گئی ہوں گی. نا عقل نہ ان کو کیا پتا تھا، ان کو کوئی علم، کوئی کتابیں نہیں پڑھی تھی انہوں نے کچھ، لیکن ان کے دل کے اندر ایک تانگ تھی، ایک آرزو تھی جو نور کی صورت میں آگے بڑھتی چلی گئی اور ان کو دنیا میں بھی ایک اونچا مقام طبع کا دے گئی اور آخرت میں تو ضرور ان کا بہت سرب فرق اونچا مقام ہوگا. تو اس کے لیے میں اپنے آپ سے فارغ اوقات میں یہ ضرور کہتا رہتا ہوں، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں کہتا رہتا ہوں اپنے آپ سے کہ یہ سب کچھ پڑھنے سے، علم حاصل کرنے سے تو نہیں ہوگا. یہ تو میری انفارمیشن میں اضافہ کرے گا، مجھے معلومات حاصل ہو جائیں گی. باقی محبت کا راستہ اور ہے، معلومات کا راستہ اور ہے. آپ ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ آج کل ہم معلومات کے راستے پہ چل رہے ہیں کیونکہ انفارمیشن کی صدی ہے اور ہم اس صدی کو پاٹنا چاہتے ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں. لیکن محبت کا راستہ دوسرا ہے جو ہم کو بالکل نیچان سے اٹھا کر اوپر لے جائے. اور محبت کا راستہ حاصل کرنے کے لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، محبت نہ کی جائے، ان کو کچھ دیا نہ جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مسکراہٹ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، کبھی کبھی یہی جاری کر دیا کرو، ہنس کے بول پڑو. لیکن ہنسنا ہمارے ہاں مفقود ہو گیا، جیلسی ہو گئی ہے، لڑائی ہو گئی، جھگڑے ہو گئے. ہم محبت تو ایک طرف رہی، مسکراہٹ بھی کسی کو ادا نہیں کر سکتے. جناب یہ بہت، حالانکہ اگر آپ کسی کے ساتھ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، گھوری بٹتے ہیں، آپ اپنے ماتھے پہ سلطیں ڈالتے ہیں، تو آپ کے چہرے کے 72 مسلز کام کرتے ہیں. جب اس میں آپ سے کہوں تو 72 مسلز جو ہیں نا یہ اس وقت ٹینشن میں آئے ہیں. اور اگر میں مسکراؤں تو صرف 2 مسلز، ایک رائٹ ہینڈ سائڈ کا، ایک لیفٹ ہینڈ. کتنا آسان کام ہے لیکن ہو نہیں پاتا. مجھے یہ سارے راز معلوم ہیں
لیکن مجھ سے ہو نہیں پاتا. کبھی میں یہ بیٹیاں کبھی پوچھتی ہیں کہ سناؤ تم کیسی ہو، ٹھیک ہو. وہ جاتے ہی ہوتے کپڑے کی بات کریں گے، یہ کہاں کی، انہیں کہا اس میں ملتا ہے. انہیں دفاع کرو، اندر کے بندے کی بات بھی کر لو. وہ کہتے نہیں جی اندر کے بندے کی دادا چھوڑیں، بس ہم نے تو یہ سامان ہی اکٹھا کر، اور سامان کم وقت کام نہیں آتا، کام بالکل نہیں آتا. اور اگر آپ سوچنے لگیں پیسہ، میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے تھے 1,13,000 روپیہ. اب میں عمر کے آخری حصے میں ہوں، یہ سمجھ ہی نہیں آتا کہاں خرچ. میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی ذات پہ خرچ کروں، دھوپ میں بیٹھ کر مولی کاٹ کے کالا نمک لون لگا کے تو اس کو کھاؤں. کہا نہیں کرتا، ڈاکٹر منع کرتا. تو تھوڑی سی محبت، تھوڑی سی الفت، تھوڑی سی مسکراہٹ جاری کرتے رہنا چاہیے. اس چیک کے اوپر کوئی خرچہ نہیں. اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. اللہ